بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سبحان اللہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین سبحان اللہ سبحان اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی محمد ذکرہ روح لانفسنا بے شک محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین سبحان اللہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی جلیل القدر علماء ذی وقار اور نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم تمام لوگ اپنے عزیز بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد مشتاق صاحب کے والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال ثواب کے کل شریف کی اس اجتماع میں شریک ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین آمین رب ذوالجلال ہماری والدہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رب ذوالجلال ان کی بے حساب کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین محتشم سامعین حضرات، اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جس مقام کو میں نے خطبہ میں ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول، کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی قول کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں قول کرتا کسی لفظ کا کوئی شخص مگر اس کو لکھنے اور محفوظ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے کرامن کاتبین ہمارے ایک ایک قول کو تحریر کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں انسان کے قول کی بڑی اہمیت ہے۔ شاید ہم نے اپنے قول کو کوئی اہمیت نہ دی ہو، لیکن قرآن و سنت نے ہمارے قول کو بڑی اہمیت دی۔ اس کی کئی مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ ہم آج مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہونے پر سب نے اعتبار کیسے کیا؟ واہ واہ کیا ہمارا دل چیر کے دیکھا کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا سینہ کھولا کہ ان کے دل میں اسلام کی کتنی اہمیت ہے؟ ہمیں سب نے مسلمان مانا،
کیوں مانا کہ ہم نے اپنی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اتنی اہمیت ہے اس قول کی انسان کی زندگی میں کہ جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو ساری دنیا نے اس کے کلمے کا اعتبار کر لیا۔ اب یہ بندہ ہندو سے جدا ہو گیا، کافر سے جدا ہو گیا، مشرک سے جدا ہو گیا، یہودی نصرانی سے جدا ہو گیا۔ وہ یہودی ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قول نہیں کیا ہمارے کلمے کا۔ وہ نصرانی ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قول نہیں کیا ہمارے کلمے کا۔ اتنی اہمیت ہے قول کی انسان کی زندگی میں۔ آج ہم نے اپنی زبانوں کو نہ جانے کن کن طریقوں سے استعمال کیا۔ یہ زبان انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے بدن کے اعضاء میرے محبوب کے فرمان کے مطابق سارے اعضاء بدن کے زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے زبان اگر تو صحیح چلے گی تو میرا سارا بدن محفوظ رہے گا، اگر تو پھسلی تو پھر میرا سارا بدن اس کو نقصان پہنچے گا۔ انسان کی زبان، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لسان کو پہلے ذکر کیا، ید کو بعد میں کیا۔ فرمایا پہلے زبان ہے پھر ہاتھ ہے۔ اتنی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں انسان کی زبان کی۔ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے۔ میرے محبوب کا کلام خیر کلام ہے، اور وہ کلام ہے جس کے کلمات تھوڑے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں زبان کو پہلے ذکر کیا، ید کو بعد میں کیا۔ اس کی کروڑہا حکمتیں ہیں، کروڑہا حکمتیں۔ زبان سے بندہ کہاں کہاں تک دکھ، درد اور تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ہاتھ کا تو صرف یہی سبب ہے، بندہ سامنے ہوگا، ہاتھ پہنچے گا تو تکلیف پہنچے گی، اگر بندہ سامنے نہیں تو تکلیف پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لیکن زبان، ابھی بندہ باپ کی پشت میں ہے، یہ زبان اس باپ کی پشت تک پہنچنے والے کو بھی نقصان پہنچا دیتی۔ باپ کی پشت سے بندہ ماں کے رحم میں آیا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، لیکن اس نے اپنی زبان کے ذریعے ماں کے رحم والے کو بھی نقصان پہنچا دیا۔ کہا یہ بچہ جو پیٹ میں ہے یہ معاذ اللہ حرامی ہے۔ اب دیکھو ہے ابھی ماں کے پیٹ میں وہ بچہ، لیکن اس نے اپنے کلمے کے ذریعے، زبان کے ذریعے اس ماں کے پیٹ میں رہنے والے کو جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اس تک بھی نقصان پہنچایا۔ صرف یہ نہیں، یہ زبان کئی نسلوں تک نقصان دیتی، جو گزر گئی ان کو بھی، جو آنے والی ہیں ان کو بھی۔ اب بندہ یہاں پر بیٹھا ہے، دوسرا بندہ کسی دوسرے ملک میں، اب ہاتھ تو ہمارا وہاں تک نقصان نہیں دے سکتا، لیکن ہماری زبان کا نقصان وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اتنا نقصان ہے اس زبان کا، اور اگر یہی زبان صحیح چلے، اسی زبان سے اگر دن میں کم از کم 313 بار درود پاک کا نذرانہ جاری ہو جائے تو سوچو میرے رب نے اس زبان کو کتنی برکت عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہی زبان چلے تو گالی دلواتی، چلے تو بے حیائی کے جملے بلواتی، چلے تو برائی کے جملے بلواتی۔ اگر یہی زبان صحیح چلے اور درود پاک پڑھنے میں چلے تو ہر روز سینکڑوں بار ہماری یہی ملتان میں بیٹھے آقا کی بارگاہ میں حاضری بھی لگوا دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگتی، جب بھی بندہ درود پاک پڑھتا اس کی حاضری سرکار کی بارگاہ میں لگتی۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں درود پاک پڑھنے سے تر رہتی ہے۔ وہ جتنی بار بھی درود پاک پڑھے تو حاضری اس کے مدینہ شریف پہ لگتی ہے۔ اب بیٹھے یہاں پر ہیں لیکن حاضری مدینہ شریف پہ لگ رہی ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ
ہم بھی چاہیے ہم بھی ہر روز سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری کے نذرانے پیش کریں. یہاں سے امتی جب نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹاتا ہے, میں اپنے امتی کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں. کیا دل نہیں چاہتا ہمارا کہ ہماری ہر روز سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگے؟ اگر چاہتا تو ہر روز ان زبانوں کو فضول کاموں سے, فضول کلمات سے روک کر ان زبانوں کو تر کرو درود و شام کے نذرانوں سے. ہر روز صبح و شام سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے نذرانے پیش کرو, تاکہ ہر روز حاضری جب ملتان سے لگے گی ہماری, ایک دن تو توجہ فرمائیں گے کہ کون ہے جو ہر روز میری بارگاہ میں حاضری لگواتا ہے. بلاؤ اسے ذرا مدینہ شریف میں, یہاں آئے تو صحیح. پہلے تو دور سے اپنے عشق کے نذرانے پیش کرتا تھا, اسے بلاؤ آج اپنے قدموں میں کھڑا کر کے اسے اس کے درود و سلام کے نذرانے سنیں گے, حاضری لگے گی. یہ کلمات زبان سے نکلنے والے ان کی اہلیت بڑی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک جنگ پر تشریف لے گئے. انداز کیا تھا, وہاں ایک شخص تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا, اس نے ضرب لگائی, ایک صحابی کا بازو کاٹ دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کے اس کی طرف چلے تو اس نے فوراً درخت کی اوٹ لے کے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لیکن اس کا سر اتار دیا گیا. واپس آئے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری بات عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے واقعہ ہوا. اس نے کلمہ پڑھا تھا تو پوچھا اس کا سر پھر کیوں اتارا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ تو خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا کہ مرنے لگا ہوں, موت سر پر آئی, اب میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ یعنی اتنی اہمیت ہے زبان کے قول کی کہ جو دیا اللہ وحدہ لا شریک ہے, کہ جو دیا ہمارے محبوب اللہ کے آخری رسول ہے. کسی نے دل چیر کے تو نہیں دیکھا ہمارا. ہم ختم نبوت کے آج دعوے دار, ہم ختم نبوت کے محبین, ہم ختم نبوت پر اپنی جانیں وارنے والے, کس نے ہمارا دل چیر کے دیکھا؟ ہمیں تو یہی دیکھا کہ یہ تو نعرے لگاتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یعنی یہ ہماری زبان کا قول ہے, اس کی اہمیت کو سمجھو. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں, توجہ رکھنا سارے ان باتوں کی طرف, ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کلمات میں بول رہا ہوں یہ آپ کے کانوں تک پہنچ کر کیا یہ کلمات ختم ہو رہے ہیں؟ میں نے بولا آپ نے سنا, کیا یہ کلمات فنا ہو گئے؟ نہیں, یہ فنا نہیں ہوئے, یہ کلمے قیامت تک اب محفوظ رہیں گے. آپ نے جو کچھ بولا, کسی نے سبحان اللہ بولا, کسی نے ماشاءاللہ بولا, کسی نے کلمہ پڑھا, کسی نے درود پڑھا, میں یہ جتنے کلمے بول رہا ہوں یہ آپ کے کانوں تک پہنچ کر ختم نہیں ہو رہے. اب یہ ایک ایک کلمہ محفوظ ہے رب کی بارگاہ میں, اور کل قیامت کے دن اللہ ہمارے ان کلمات کو وزن عطا فرمائے گا. یہ کلمات وزن پا کے ہمارے اعمال کے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایک کلمہ ایسا بھاری ہو جائے جو ہماری زندگی کے تمام گناہوں پر بھاری ہو, اور اللہ اس ایک کلمے کے سبب ہماری مغفرت فرما دے. ایسا وزن ہوگا کلموں کا. توجہ رکھنا میری بات کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے, اور بخاری شریف کی بھی آخری حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کلمات ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری. زبان پر ہلکے, یہ نہیں کہ اعمال پر ہلکے کہ بندہ عمل کرے ان کے ذریعے کوئی نہیں, زبان پر ہلکے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان پر بڑے ہلکے لیکن میزان پر بڑے بھاری. میزان پر بھاری. اللہ ان کلموں کو وزن دے گا, یہ اپنا حجم پا کے وزن پا کے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے, اور پھر ان کلمات کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے پھر جب یہ اہمیت کو سمجھ گئے تو جب بھی بولو تو زبان سے کلمات خیر بولو. کسی کو نقصان نہ دو اپنی زبان کے ذریعے, کسی کو برائی نہ بولو, کسی کو گالی نہ دو. جب بھی بولو تو زبان سے کلمات خیر بولو. ایک ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں, جب میں یہ بات کروں گا تو آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے.
اب سے پہلے ایسے بزرگ ہوتے تھے جن کے قریب سے بھی بندہ گزر جاتا تھا تو ان کی دعائیں زبان پر جاری ہو جاتی تھی۔ بے شک بے شک۔ اللہ تجھے ایمان کی سلامتی دے، اللہ تجھے محتاج نہ کرے، اللہ تیری قبر کو منور فرمائے، ہم ان کی اللہ تجھے صحت کی بادشاہی عطا فرمائے۔ یہ کلمات ان کی زبان پر جاری ہو جاتے تھے۔ آج تو کسی سے جا کے بندہ مل بھی لے تو پھر بھی دعائیں خیر لینا بڑا ناپید ہو گیا۔ دعا کے کلمات ملتے ہی نہیں کہیں سے۔ دعا دینے پر کسی کو کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا، کوئی پیسے نہیں لگتے، صرف کیا ہماری زبانیں اس رستے سے ہٹ گئی ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھ کے لوگوں کی ایک دوسرے کے سامنے برائی تو کرتے لیکن کلمات خیر نہیں کہتے۔ گھر میں بیٹھو، تنہائی میں بیٹھو، اجتماع میں بیٹھو، محفل میں بیٹھو، ہمیشہ اپنی زبان سے کلمات خیر نکالو۔ اللہ فرماتا ہے ایک ایک لفظ تمہارا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ، جو کچھ تم نے بولا وہ لکھا گیا، جو کچھ تم نے کہا وہ لکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ یہ ہے کلمات ہمارے، سمجھو اہمیت زبان کی، صرف زبان کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ پھسل جائے تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، یہی پھسل جائے تو بندہ جہنم کے گڑھے میں جا کے گرتا، اور اگر یہی صحیح رہے تو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرما دے۔ آمین۔ اس اجتماع میں زبان کی اہمیت، زبان سے نکلنے والے کلمات خیر، ان کی طرف آپ احباب کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کلمات طیبات کی برکات، جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جس حدیث کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، حالت کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ توجہ سے سننا، 99 رجسٹر، اور ایک ایک رجسٹر کتنا ہوگا؟ اور میں مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہوگی اتنا بڑا بڑا ایک ایک رجسٹر ہوگا۔ اتنا گنہگار وہ بندہ ہوگا کہ حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جائے گی اس کا ایک ایک رجسٹر پھیلا ہوگا، اور 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ نیکی والے پلڑے میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ رب ذوالجلال اس بندے سے فرمائے گا افلک عذر، اے بندے اپنے گناہوں پر کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ اللہ فرمائے گا کوئی عذر پیش کر دے، یہ فلاں فلاں عذر کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں قبول کروں گا۔ وہ کہے گا لا یا رب، کوئی عذر نہیں پیش کرنا چاہتا۔ اللہ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیء، کیا کسی گناہ کا انکار کرنا چاہتا ہے تو کر دے۔ وہ کہے گا لا یا رب، شرمندہ اتنا ہوگا، سر جھکا کے کھڑا ہوگا، کہے گا لا یا رب، انکار بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے دیکھ لے اپنے گناہوں کو، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی کہ تو نے گناہ کیا نہ ہو اور غلطی سے تیرے نامہ اعمال میں درج ہو گیا ہو؟ کہے گا لا یا رب، ایسا بھی نہیں، جو کچھ میں نے کیا وہی کچھ انہوں نے لکھا، ان سے غلطی نہیں ہوئی، میں نے یہ گناہ سارے کیے۔ قبول کرے گا، شرمندہ اتنا ہوگا۔ رب ذوالجلال اس بندے سے فرمائے گا اے بندے لا ظلم علیک اليوم، بندے آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، وہ کس پہ ہوگی؟ وہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ ایک نیکی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا بندے آپ میزان پر تیرے اعمال کو تولتے ہیں۔ اب وہ بندہ سر جھکائے رب سے عرض کرے گا اے رب ما هذه السجلات مع هذه البطاقہ، کہاں 99 رجسٹر گناہوں کے اور کہاں یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا؟ وہاں جا کے بھی تو شرمندہ ہونا، جب ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا جائے گا تو کیسے اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ فرمائے گا بندے چل تو صحیح، تیرے اعمال کو تولتے رب کے حکم پر۔ جب یہ میزان پہ پہنچے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، ترازو کے دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے وہ رکھے جائیں گے۔ جب اعمال کو تولا جائے گا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائے گا۔ بندہ حیران ہے
اے رب اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کون سی نیکی ہے میری جو تیرے پاس محفوظ رہی؟ اللہ فرمائے گا بندے دنیا میں تو نے گواہی دی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، گواہی دی تھی تو نے، قول کیا تھا میری وحدانیت کا، میرے محبوب کی رسالت کا، وہ تیرا قول میرے پاس محفوظ ہے۔ سوچو ایک کلمہ خیر اتنی برکت رکھتا ہے کہ اس ایک کلمہ خیر کی وجہ سے اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے انہیں معاف فرما کے بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اہمیت کو سمجھو ان کلمات خیر کی، جو زبان سے نکلتے ان کلمات خیر کی، یہ زبان سے نکلنے والے جملے تو بندے کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر بھی بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب بولو یہ کیسے کہ جہنم کے گڑھے میں بندہ چلا جائے اور وہاں سے کوئی کلمات بندے کی زبان سے نکلے اور اس کلمے پر بندے کو رب جنت عطا فرما دے؟ تو مسند امام اعظم پڑھ کے دیکھو، مسند امام اعظم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا موحدین میں سے بھی کوئی شخص جہنم میں جائے گا؟ موحدین میں سے کہ پڑھے رب کا کلمہ اور جہنم میں چلا جائے؟ نبی اسلام نے فرمایا ہاں ایک شخص ہوگا، یہ آخری جہنمی ہے جسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ ہمارے تو آج جنت بڑی خوش دلی سے بڑھتی ہے نا، نعت کا کھڑا ہو تو بڑی سستی جنت بانٹتا ہے، آ جنت تو طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے۔ ذہن میں رکھنا محدثین جب اس حدیث کو ذکر کرتے تھے تو محدثین روتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی آپ رونے لگ گئے، کہا کاش وہ آخری شخص میں ہوں، کاش وہ شخص میں ہوں آخری۔ چلو اتنا تو یقین ہوگا نبی علیہ السلام کے فرمان کر کے بالآخر جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جاؤں گا۔ اور ہم کیا، ہم کہتے ہیں نہیں جنت تم ہے ہی میری، واجب ہے مجھ پر جنت، میں جنت کا پکا حقدار ہوں۔ کیا تمہارا تقوی حسن بصری سے زیادہ ہو گیا؟ کیا ہماری نماز حضرت حسن بصری سے بڑھ گئی؟ کیا ہمارے دنیا کے معاملات حقوق العباد حقوق اللہ حضرت امام حسن بصری سے بڑھ گئے؟ کیا ہمارے دل میں خوف خدا حضرت امام حسن بصری سے بھی بڑھ گیا؟ حضرت امام حسن بصری نے اس کا نام بھی ذکر کیا، فرمایا اس کا نام حناد ہوگا۔ آپ فرماتے تھے کاش میں حناد ہوتا، کاش میں حناد ہوتا، آخری جہنمی میں ہوتا، مجھے جہنم سے نکال کے میرا رب جنت عطا فرما دیتا۔ اور ہم کیا، ہم کہتے بس آ گئے ہو اجتماع میں تو پکے جنتی ہو، جہنم کی تو تم شکل بھی نہیں دیکھو گے، جہنم کی تو آگ تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ دعوے اور ادھر سے عمل دیکھیں اپنے اور کرتوت دیکھیں اپنے، حرام ہماری طرف، حلال کی ہماری توجہ نہیں، بے حیائی ہمارے پاس، حیا ہمارے دامن سے چلی گئی، حیا چلی گئی، اٹھ گیا حیا کا جنازہ۔ کیا نہیں دیکھا گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی چینلز پر نوجوان بیٹی کو ساتھ باپ بٹھا کے ناچتی عورتیں ننگے بدن کے ساتھ، خود بھی دیکھ رہا ہے اپنی بیٹی کو بھی دکھا رہا ہے۔ کیا تصور کر سکتے تھے اس زمانے کا؟ ہمارے بزرگان دین جو بیٹھے ان سے پوچھو کیا تصور کر سکتے تھے کہ ایسی حالت بھی آ جائے گی؟ پہلے تو باپ بیٹی کے سر کے بال بھی نہیں دیکھتے تھے اپنی بیٹی کے، اور آج غیر لڑکی ننگی آدھے بدن کے ساتھ وہ ٹی وی سکرین پر ناچ رہی، باپ کی غیرت اتنی مری کہ ساتھ بیٹھ کے خود بھی دیکھ رہا ہے، اپنی جوان سالہ بیٹی کو بھی دکھا رہا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری معاشرے کی۔ المیہ بہت بڑا، حیا کا جنازہ نکل گیا، اور ادھر سے پوچھے تو بھائی ہم جنتی، ہم سے بڑا جنتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے جنتی دیکھنا ہو تو ہمارے چہروں کو دیکھے، ہمیں جنتی۔ لیکن ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں لیکن آقا کی شفاعت تو ہے، محبوب کی شفاعت کے صدقے ہمارا رب ہمیں جنت عطا فرمائے گا، لیکن اپنے اعمال بھی تو درست کرے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے والے اعمال بھی تو ہوں۔ جو عمل آج ہمارے ہیں کیا ان اعمال کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے؟ نہ ہمارا کوئی عمل ایسا، نہ ہمارا کوئی قول ایسا، کچھ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں۔ اس لیے دیکھو کلمات خیر ہی صرف اپنی زبان سے شروع کر دو تو ان کلمات خیر سے میرا رب بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مواحدین میں سے بھی کوئی جنت میں جہنم میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ہوگا آخری جسے جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا عرصہ بھی لکھا گیا کہ کتنے ہزار سال وہ جہنم میں رہے گا۔ ایسے نہیں بندہ کہے کہ کوئی بات نہیں جہنم میں بھی جانا، تو وہ عیدی جیسے لوگ تھے، کہتے میں تو جہنم میں ہی جانا، میں جہنم میں جا کے وہاں جہنمیوں کی خدمت کروں گا۔ جب جہنم میں جائے گا تو خدمت کا موقع ملے گا تو خدمت کرے گا، وہاں تو فرشتے خود تیری خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کیسی بے حیائی ہے! آج قوم کو کس راستے پر دھکیلنا چاہتے ہو کہ جہنم جانے کی لوگ تمنا کریں کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں، میں جہنم میں جاؤں گا، اس کی تمنا قوم کے دل سے کرانا چاہتے ہو؟ ہزار بار جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور رب سے لاکھ بار جنت کی تمنا کرنی چاہیے۔ یہ ہے مومن کا عقیدہ، یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ آج تو کئی لوگ جنت اور جہنم کے بھی منکر پیدا ہو گئے، تو کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں۔ میں نے کہا ایک بار مر تو صحیح، تجھے پتا چلے گا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ جس کا عقیدہ پکا ہے انشاءاللہ اس عقیدے کے صدقے میرا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اختصار کرنا چاہتا ہوں، حدیث بڑی طویل ہے، خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس حدیث پاک کا۔ پوری حدیث نہیں پیش کر رہا، خلاصے کے طور پر وہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین جہنم کے قریب سے گزریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم سے ایک شخص اس کی پکار سنیں گے۔ جہنم سے کیا کہہ رہا ہوگا؟ وہ جہنم سے کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان۔ یہ رب کے صفاتی نام ہے، ان ناموں سے رب کو پکارو تو میرا رب بڑا کرم فرماتا ہے۔ ہم نے تو توجہ ہی نہیں نا، ہمیں تو ذکر اللہ کی فرصت ہی نہیں، ہمیں تو تلاوت قرآن کی فرصت ہی نہیں، ہمیں تو ان کاموں کی آج فرصت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم نے اور بڑے کام کرنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل آواز سنیں گے، جہنم کے گڑھوں سے ایک بندہ پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان، اللہ کے صفاتی ناموں سے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں مجھے تعجب ہوگا، کہتے میں آ کر رب کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا رب کو، حالانکہ رب سب جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ، بتاؤ کیا بات کہنا چاہتے ہو، کیا تعجب تم نے دیکھا؟ حضرت جبرائیل کہیں گے اے رب کوئی بندہ تجھے جہنم کے گڑھوں سے یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے، میں حیران ہوں وہ کون ہے؟ رب ذوالجلال فرمائے گا جبرائیل جاؤ جہنم کا جو داروغہ ہے مالک اسے کہو کہ اس بندے کو نکال کے میری بارگاہ میں حاضر کرے۔ جبرائیل امین پیغام لے کر جائیں گے، اختصار کرتا ہوں، کہیں گے کہ اس بندے کو نکالو، وہ ساری جہنم سے چکر لگا کے واپس آ جائے گا۔ وہ فرشتہ وہ کہے گا جبرائیل میں نہیں پہچانتا ایسے شخص کو، کیونکہ اس وقت جہنم اپنے پورے جوش پر ہے، آگ پتھر اور انسان سب برابر ہو چکے ہیں، میں نہیں پہچانتا کہ وہ کدھر ہے۔ جبرائیل امین پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا جبرائیل جاؤ جا کے اس سے کہو جہنم کے فلاں کونے میں فلاں حالت میں وہ بندہ موجود ہے، اسے اس کونے سے نکال کے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ دیکھو نا رب جانتا ہے کہ جہنم کے گڑھے میں بھی اس کا بندہ کس مقام پر پڑا ہوا ہے، یہ رب ہے نا، رب جانتا ہے۔ اب جبرائیل امین جا کر بتائیں گے جب یہ فرشتہ وہاں پر پہنچے گا اس کی حالت کیا ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاؤں اس کی پیشانی سے بندھے ہوں گے، اس پر زنجیریں جکڑی ہوگی اور سانپ اور بچھو اس کے بدن پہ لپٹے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ ایک بار پکڑ کے اسے چھڑکے گا، بچھو اتر جائیں گے، سانپ اتر جائیں گے، پھر اسے پکڑ کے جب چھڑکا جائے گا تو رسے کھل جائیں گے، سارے وہ جو زنجیریں بندی سی جہنم کی وہ کھل جائیں گی، اسے لا کر حضرت جبرائیل کے سپرد کیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل اس کی پیشانی سے اسے پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے رب کی بارگاہ میں۔ اب رب کی بارگاہ میں پیشانی سے کھینچ کے جب یہ بندہ لایا جائے گا، اب جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو رب کیا فرمائے گا؟ اللہ پوچھے گا اے بندے یہ بتا کیا میں نے تجھے آسن صورت پر پیدا نہیں کیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں یا رب۔ اللہ فرمائے گا میں نے کیا تجھے اپنا محبوب تیری طرف نہیں بھیجا تھا؟ یہ کہے گا ہاں یا رب بھیجا، اقرار کرتا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا میرے محبوب نے تجھ پر آ کر میری کتاب نہیں پڑھی تھی؟ یہ کہے گا ہاں یا رب پڑھی تھی۔
اللہ فرمائے گا کیا میرے محبوب نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کہے گا ہاں یا رب دیا تھا۔ کیا برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ کہے گا ہاں یا رب کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا لما فعلت قضا و قضا، اے بندے یہ بتا سارا کچھ تو اقرار کر رہا ہے، پھر تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ یہ گناہ تو نے کیوں کیے؟ ابھی سننا، اگلی بات سننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمایا کہ اللہ فرمائے گا بندے تو نے یہ گناہ پھر کیوں کیے، تو یہ بندہ کہے گا اے رب یہ دیکھ میں نے گناہ کیے، اتنا عرصہ میں جہنم میں رہا، لیکن جہنم میں رہ کر بھی میں نے تجھ سے اپنی امید نہیں توڑی۔ لم اقطع رجائی، میں نے اپنی امید تجھ سے نہیں توڑی۔ جہنم کے گڑھوں میں بھی میں نے امید تجھ سے باندھی، جہنم کے گڑھے میں بھی میں آوازیں دے رہا تھا یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ اللہ فرماتا ہے بندے اتنی امید تھی تجھے مجھ سے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ جس کو مجھ سے اتنی امید ہو تو میں اس کی امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت عطا فرمائی۔ یعنی یہ ہے قول کی برکت، قول ہے نا ہمارا موضوع، قول کی برکت کہ اگر جہنم کے گڑھے میں بھی بندہ جا کے یا حنان یا منان کا قول کرے تو میرا رب جہنم کے گڑھوں سے نکال کے بھی اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے اپنی زبان پر کلمات خیر لاؤ، کلمات خیر، کلمات خیر کی بڑی برکت ہے۔ ہمیشہ زبان پہ درود و سلام ہو، ذکر ہو، نبی علیہ السلام کے عظیم اترنے والے قرآن کی تلاوت ہو، ہمیشہ دعائیں ہماری زبان پر جاری ہوں۔ آج تو ہم نے ایسے ماں باپ بھی دیکھے جو اپنی اولاد کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں۔ کتنے دکھ کا مقام ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی، اور ماں باپ کی بد دعا بھی اولاد کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی۔ ماں باپ کو چاہیے کم از کم اور کسی کے لیے اپنی اولاد کے لیے تو دعائیں خیر کرے، اپنی اولاد کے لیے تو ہمیشہ برکت کی دعا کرے، لیکن افسوس ہے یہاں آج اپنی اولاد کے لیے بھی ہماری زبانوں پہ کلمات خیر جاری نہیں ہوتے۔ اور پھر ہم نے ایسا معاشرہ دیکھا، ایسا معاشرہ دیکھا، سنو اگلے کلمات بھی، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بیٹے سے کہا جائے تو دعا کر اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی، بیٹا کہتا ہے نہیں کسی علامہ صاحب کو بلاؤ، مسجد کے مؤذن صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، وہ میرے باپ کے لیے دعا کریں گے، میری ماں کے لیے دعا کریں گے۔ ایک ہے چلو برکت کے لیے بلانا بھی، یہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ دعا کرے گا تو قبول زیادہ ہوگی۔ نہیں، وجہ دوسری، ہم نے ایسے بیٹوں کے کلمات سنے، کہا تیری ماں فوت ہو گئی ان کے لیے دعا تو کر، یہ کہتا نہیں میں تو محتاج ہوں، میں کیسے کروں، مجھے تو دعا کرنی نہیں آتی، مجھے تو دعا مانگنی نہیں آتی، میں کیسے دعا مانگوں؟ یہ حالت ہے۔ ہم نے آج اپنے بچوں کو کاروبار سکھایا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے دھکے کھلوائے، آکسفورڈ اور کیمبرج، جو دنیا کی مانی دھانی یونیورسٹیاں، لیکن اپنی اولاد کو اپنے لیے مرنے کے بعد دعا کے کلمات نہ سکھائے کہ ہم مر جائیں تو چلو زبان سے کچھ کلمات تو ہمارے لیے ادا کرنے کے قابل ہو، کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی کیسے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ اولادیں دیکھی ہیں، باپ مر گیا بیٹا گھر لے جاتا، کہ باپ کی میت گھر میں پڑی ہے، مجھے خوف آتا ہے باپ کی میت سے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے باپ مر جائے سب سے پہلا حق باپ کو غسل دینے کا اولاد کا ہے، کفن پہنانے کا اولاد کا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نہیں سمجھا کہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے امام مصلی میں کھڑا ہوتا ہے برا ساتھ سے اجازت مانگتا ہے؟ آپ نے یہ تو دیکھا وارثوں سے اجازت مانگی جاتی، وارث صاحب اجازت دو جنازہ پڑھاؤں تمہارے باپ کا، تمہاری ماں کا۔ اس اجازت کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اصل حق تھا کہ جنازہ خود بیٹا پڑھاتا، لیکن بیٹا پڑھانے کے قابل کیا، بیٹا تو پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہا، اسے تو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں۔ اس المیے سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم ایسی قوم ہیں جن پر جنت واجب ہے، ہم پکے جنتی، اور بیٹے صاحب کو نماز جنازہ پڑھانی تو پڑھنی بھی نہیں آتی، اجازتیں دے رہا ہے، ہاں تو پڑھا، اجازت ہے تمہیں امام صاحب، تم پڑھاؤ میرے باپ کی نماز جنازہ۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ بیٹے دیکھے، اسلام آباد یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے ادھر ہم نے ایسے مناظر دیکھے، باپ کو لے کر گئے، جنازہ ہو گیا، جنازہ کسی نے اٹھایا، قبرستان تک جب پہنچے
آگے گورکن آ گیا، بیٹے نے باپ کی میت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، گورکن کے سپرد کر دیا۔ کچھ لمحے کے بعد وہ گورکن آیا، اس نے خبر دی کہ تمہارے باپ کی ہم نے تدفین کر دی۔ بیٹا صاف کپڑوں کے ساتھ پھر گاڑی میں بیٹھا اپنے گھر آ گیا۔ گھر پوچھا بتا کیا باپ کی تدفین ہو گئی؟ کہا میں نے تو جاتے گورکن کے سپرد کر دیا تھا، اس نے دفنایا، اس نے آ کے خبر دی مجھے کہ تیرے باپ کو ہم نے دفنا دیا۔ یہ خبر سن کے میں اپنے گھر آ گیا۔ مجھے تو اتنی، کیا کرو گے ایسی اولاد کا؟ ایسی اولاد، ان کی تربیت ایسے کرو، مر جائیں تو اولاد ہم سے پہلے قبر میں لیٹی ہو کہ دیکھے تو صحیح قبر صحیح بھی ہے یا نہیں، قبر میں کوئی کنکر تو نہیں جو میرے باپ کی میت کو چبھے، قبر کھلی ہے، میرے باپ جتنی پوری ہے یا تنگ تو نہیں قبر۔ کاش ایسا ہو، ایسی اولاد کی تربیت کرے، ہم مر جائیں ہمارے قبر میں جانے سے پہلے ہماری اولاد قبر میں اتر کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہو، ہماری اولاد قبر میں اتر کر سورہ ملک پڑھ رہی ہو، ہماری اولاد کہے باپ کی تدفین تب ہوگی جب میں قبر میں پورا قرآن ختم کر لوں گا۔ لیکن افسوس ہم کس المیے سے گزر رہے ہیں، کیسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ ان المیوں سے نکلو، اپنی اولاد کی تربیت کرو قرآن و سنت کے مطابق۔ کیا مرنے کے بعد سب سے پہلے اس اولاد نے ہماری بخشش کروانی، اور اگر اولاد اس قابل ہی نہ ہوئی اور اتنی گنگی ہوئی کہ ہمیں تو دعا کرنی نہیں آتی، ہم دعا کیسے کریں، ہمیں تو کلمات ہی نہیں آتے، ہم تو محتاج ہیں کسی کو بلاؤ میری ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ لیکن ہمارے علامہ مشتاق صاحب نے اس لیے نہیں بلایا کہ انہیں دعا نہیں آتی۔ یہ ذہن میں رکھنا، ایسی اولادیں چھوڑ کے جاؤ، جب چلے جاؤ تو کم از کم تمہاری بخشش کا سامان تو پیدا ہو۔ آج ہم نے اولاد کو کاروبار سکھایا، ہم نے کہا دولت لاؤ، دولت لاؤ، کتنی دولت ہے، لاؤ ہمارے پاس دولت۔ مرنے کے بعد اسی اولاد نے تیری بخشش کرانی۔ آج اگر اپنی بخشش کا ذریعہ اس کے اندر پیدا نہ کیا تو مرنے کے بعد تیری قبر کا نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے قبروں کے نشان مٹتے دیکھے، قبریں اجڑتی دیکھی، ورثہ پیچھے ہیں، وہی باپ جو مرا تو اربوں روپے کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا، لیکن اولاد ایسی چھوڑی جس نے باپ کی قبر کا نشان تک باقی نہ رہنے دیا۔ کیا کرو گے ایسی اولاد، کیا کرو گے ایسی دولت کا، کیا کرنا ہے ایسے مال کا؟ کچھ کرو، کچھ سوچو۔ یہ ہمارے معاشرے کے المیات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک ہی کام کرو، اپنے گھر کا سب سے ذہین بچہ اس کی انگلی پکڑو اور سنی مدرسہ کا راستہ دکھاؤ۔ سنی مدرسہ کا کہہ رہا ہوں۔ اگر غیر کے پاس بھیجا تو مرنے کا بعد مر گیا مردود، کیا فاتحہ کیا درود، باپ تھا مرا ہے تو چلا گیا قبر میں دعا نہیں کروں گا۔ یہ نہ تو نے تو پڑھایا تھا اپنی بخشش کے لیے اور یہ تو الٹا وبال جان بن گیا، یہ تو دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتا۔ سنی مدرسہ کا راستہ دکھاؤ تاکہ جب مر جائیں وہ بچہ پڑھ پڑھ کے ہماری مغفرت کی دعائیں کرے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ نہیں کر سکتے تو چلو علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ ایسا قائم کرو کہ جب ہم مر جائیں تو اس کے ساتھ اس دوستی کی نسبت سے یہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ تو پھر دیکھو میرا رب پھر بھی قبر میں راحت عطا فرمائے گا، چین عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی جیسا تربیت کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ رب ذوالجلال ہمارے یہ کلمات طیبات جو میں نے کہے ان کو کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے۔ آمین۔ یہ میں نے پہلے کہا، یہ کلمات ختم نہیں ہوئے، میری یہ یقین اور ایمان ہے، میں نے جو کلمے کہے آپ کے کانوں تک پہنچ کر یہ فنا نہیں ہوں گے، ان کو رب نے بقا عطا فرمائی۔ اب یہ میرے کلمات کل قیامت کے دن میرے اعمال کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان اعمال اور ان اقوال کے صدقے ہی ان کو رب اتنا وزن دے گا کہ کل قیامت کے دن ان اقوال کے ذریعے ہی میرا رب ہماری بخشش فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہمارے بھائی مولانا مشتاق صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ پڑھ پڑھ کے قول ان کے نام مثال ثواب کرو، قول کر کر کے ان کے نام مثال ثواب کرو، اعمال بھی کرو لیکن قول کر کر کے، درود پاک پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے، زبیر بھائی فاتحہ پڑھ کے، قل ہو اللہ پڑھ کے، اتنا کر لو بس۔ آخری بات عرض کر کے بالیقین گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ایصال ثواب کوئی مشکل کام نہیں،
ہم سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا مشکل کام ہے ایصال ثواب کرنا، کہ جیسے اتنا اجتماع اکٹھا کیا گیا، اتنے لوگوں کو دعوت دی گئی، لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا، اتنا سارا کچھ کرے تو پھر ایصال ثواب ہوگا۔ جس کو رب نے توفیق دی وہ یہ کام کرے، اگر توفیق نہیں تو کیا کرے؟ گھر میں جو کھانا پکا وہی سامنے رکھ لے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ختم شریف پڑھ کے کہ اے رب اس کا ثواب میں اپنے والدین کے نام ایصال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اور اگر وہ کھانا اتنی توفیق ہے، ذہن میں رکھ لینا یہ بات، اتنی توفیق ہے یہ 2 روٹیاں جو سامنے رکھی کسی غریب کے گھر بھیجو گے تو تمہارے بچے بھوکے نہیں رہیں گے، تو پھر تو یہ 2 روٹیاں کسی غریب کے گھر بھیج دو۔ اگر یہ ہو کہ یہ 2 بھیجو گے تو بچے بھوکے رہیں گے، پھر یہی 2 روٹیاں بھی اپنے بچوں کو کھلا دو، میرا رب پھر بھی قبول فرما کے ثواب عطا فرمائے گا۔ بڑا آسان ہے ایصال ثواب۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے فوج شدگان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کلمات خیر اللہ ہماری زبانوں پر جاری فرمائے۔ کم از کم ہر شخص وعدہ کرے کہ دن میں 313 بار، کم از کم 313 بار نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔